السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ احسن بھائی، مجھے اپنا موبائل دو۔ انشرا نے جب احسن سے موبائل مانگا تو وہ حیران رہ گیا۔ تم نے کیا کرنا ہے موبائل کا؟ تم لڑکیوں کو موبائل سے کیا کام؟ احسن اسے سختی سے مخاطب ہوا تھا۔ اس حویلی میں لڑکیوں کا موبائل استعمال کرنا ممنوع تھا۔ دراصل حویلی سے باہر نکلنا بھی ممنوع تھا، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کی لڑکوں کو اجازت تھی وہ لڑکیوں کے لیے ممنوع تھی۔ اب کی بار انشرا کو غصہ آ گیا تھا۔ احسن بھائی، اگر آپ مجھے اس بار موبائل نہیں دیں گے تو میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ کو میں نے سگریٹ پیتے ہوئے کیوں دیکھا تھا۔ احسن بری طرح گھبرا گیا، مگر وہ اسے موبائل دینے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ کچھ دن پہلے ہی اس نے اسی طرح احسن سے موبائل لیا تھا اور اس میں سے اس کی گرل فرینڈز کی تصویریں اور چیٹس نکال کر پوری حویلی کے لوگوں کو دکھا دی تھی۔ سب لوگوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ دادا جان نے اسے بہت مارا تھا اور باقی سب لوگوں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں۔ حویلی میں اپنی بھی بہنیں، اپنی لڑکیاں موجود ہیں۔ اپنی عزت ہوتے ہوئے بھی تم دوسروں کی عزت پر کیسے نظر ڈال سکتے ہو؟ کیسے کسی کے ساتھ غلط کر سکتے ہو؟ احسن کو تائی ماں نے کہا تو وہ کہنے لگا، تائی ماں، میرے کام تو چھوڑے، جب تک تمہیں عقل نہیں آ جاتی تب تک میں تمہارے نہ تو کان چھوڑوں گی اور نہ ہی تمہیں سب کے سامنے بے عزت کرنا چھوڑوں گی۔ وہ صبح شام ناشتے کھانے اور رات کے کھانے میں اسے یہی باتیں سناتی تھیں کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے پاگل ہے، ان کے ساتھ بےہودہ باتیں کرتا ہے، اور یہ سب انسٹاگرام کی وجہ سے ہوا تھا۔ تب وہ انشرا کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا تھا۔ حویلی میں باقی لڑکوں کو بھی انشرا کا پتہ لگ چکا تھا۔ وہ سب کے راز حویلی والوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتی تھی۔ کسی کا لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، غرض یہ کہ ایسا کوئی راز نہیں تھا جو انشرا سے پوشیدہ رہ چکا ہو، اور وہ سب کو بتانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اس لیے اب حویلی کا کوئی آدمی بھی اسے اپنا موبائل نہیں دیتا تھا، اور آج وہ صبح سے ہی احسن کے پیچھے پڑی تھی کہ وہ اپنا موبائل دے۔ تمہیں میرے موبائل کا کرنا کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ آج انشرا کا رزلٹ آنے والا تھا، یہ بات اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا رزلٹ کیسا آیا ہے، وہ پاس ہوگی یا نہیں۔ اگر وہ اپنا رزلٹ دیکھے بغیر سب کو بتا دیتی، اگر وہ فیل ہو جاتی تو سب اس کا بہت مذاق اڑاتے، جیسے وہ سب کو تنگ کرتی تھی۔ اب خود بھی دوسروں کے مذاق کا نشانہ بنتی، اس لیے وہ اپنا رزلٹ دیکھے بغیر کسی کو بھی سچ نہیں بتانے والی تھی۔ تنگ آ کر احسن نے اسے موبائل دے ہی دیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ اگر اس نے سگریٹ والی بات بھی کسی کو بتا دی تو اب کی بار بھی جینا حرام ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد انشرا کی خوشی والی آواز احسن کے کانوں سے ٹکرائی تھی، یا اللہ، میں پاس ہو گئی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ احسن نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لیا اور بے یقینی سے رزلٹ دیکھنے لگا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ تم پاس کیسے ہو گئی، وہ بھی اتنے کم نمبروں سے۔ اب وہ خوشی خوشی تائی ماں کو اور سب لوگوں کو اپنے رزلٹ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ جب تائی ماں کہنے لگی، ہاں ٹھیک ہے، اب تم اگلے گھر جانے کی تیاری کرو اور کچن کے کام سیکھو۔ انشرا تو حیران رہ گئی۔ تائی ماں، میرے رزلٹ کا اگلے گھر سے کیا تعلق ہے، اور میں کچن کے کام کیوں سیکھوں؟ میں رزلٹ میں پاس ہوئی ہوں، کوکنگ کورس میں نہیں، اور ویسے بھی میں آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہی ہوں، اور آپ مجھے اگلے گھر بھیجنے کی بات کر رہی ہیں۔ تائی ماں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں جہاں پر لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، بے حیائی والے کام کرتے ہیں۔ انشرا نے ان کی پہلی بات پر سر ہلایا اور دوسری بات پر نفی میں، نہیں تائی ماں، ہر جگہ پر سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو وہاں پر پڑھنے اور ڈگری لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر چند لوگ برے ہیں تو ہم ان کی وجہ سے باقی سب لوگوں کو اس طرح کی کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے۔ مگر تائی ماں غصے میں آ گئی تھیں۔ ہوش میں تو ہو لڑکی، جانتی ہو کیا بات کر رہی ہو؟ ہمارے خاندان میں لڑکیاں یونیورسٹی میں نہیں جاتی، یہ بہت بے حیائی والی بات ہے۔ اگر گھر کے مردوں کو پتہ چلا کہ تم نے ایسی بات کیا تو وہ تمہاری زبان کھینچ لیں گے۔ انشرا کو غصہ ہی آ گیا۔ تائی ماں، ایسی کون سی بات کر دی میں نے جو حویلی کے مرد مجھ سے ایسا سلوک کریں گے؟ آگے پڑھائی کی بات کرنا کچھ غلط ہے کیا؟ تائی ماں کہنے لگی، ہاں ہاں، کیوں نہیں، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو بی بی، تمہارے لیے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے۔
پہلے تمہاری شرارتوں سے سب ہی تنگ تھے، اب تم یونیورسٹی میں جا کر غلط کام کرو گی تو سب کی بدنامی ہوگی۔ حویلی کے لوگ منہ چھپاتے پھریں گے، کیا بتائیں گے سب کو کہ ہماری حویلی کی لڑکی یہ گل کھلا رہی ہے؟ انشرا ان کی بات پر کھلے کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں تائی ماں؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ بیٹا، جس کو بھی آزادی ملے وہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ لڑکیاں کھلے ماحول میں جا کر بالکل ہی کھل جاتی ہیں اور اپنے باپ دادا کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ اسی لیے تو اس خاندان کے مرد حویلی کی لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے۔ کب کون اپنی اوقات دکھا دے کسی کو کیا پتا؟ انشرا کی آنکھیں تائی کی بات پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ سدرا نے انشرا کی آنکھوں میں آنسو اور اپنی ماں کی بات بھی سنی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ سدرا کہنے لگی، ماں بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، آپ کے منہ میں جو آتا ہے آپ بول جاتی ہیں، اگلے کا احساس ہی نہیں کرتی۔ تائی کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ ہاں تو کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ آنکھوں دیکھا ہی تو بتا رہی ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ یہ لڑکی تو ویسے ہی بہت شرارتی ہے، اس کی حرکتوں سے سبھی ناک تک آئے ہوئے ہیں، یہ ناک کٹوا کر رہے گی۔ سدرا اپنی ماں کو غصے سے گھورتے ہوئے انشرا کے پاس آ گئی تھی۔ یار تم ماں کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، تم جانتی ہو وہ دل کی اچھی ہیں، بس زبان کی تھوڑی کڑوی ہیں، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہیں، سوچتی سمجھتی نہیں ہیں۔ بس تم میری ماں کو معاف کر دو، ان کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ انشرا رونے لگی تھی۔ یار ایسے دل کا کیا کرنا جو نظر بھی نہیں آ رہا، اور انسان کو تو صرف باتیں سنائی دیتی ہیں، دل نظر نہیں آتا، اور جب باتیں دل دکھانے والی ہوں تو دل کی صفائی اور اچھائی کون دیکھے گا؟ سدرا کہنے لگی، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ شام کو جب سب لوگ کھانے کی میز پر موجود ہوں گے تو تم دادا ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا، تو میں بھی تمہاری سفارش کروں گی۔ سدرا کا یقین دلانے پر انشرا کو نئی امید جاگی تھی، اور آج جب سب کھانا کھا رہے تھے تو انشرا کی بات پر سب کو سام سونگ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، دادا جان مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات پر انکار نہیں کریں گے۔ دادا حیران رہ گئے۔ میں تمہیں کس بات کے لیے انکار نہیں کروں گا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ دادا ابو، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئے تھے۔ چلو اچھا ہے، اب خریداری سیکھو، آرام سے کھانا بنانا سیکھو، لڑکیوں میں سلیقہ آنا چاہیے، گھر کو بھی سجانا سنوارنا آنا چاہیے۔ پہلے تو تمہاری پڑھائی کا بہانہ تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اس لیے گھر کو توجہ دو۔ انہوں نے بات مذاق میں اڑا دی، مگر انشرا نے سدرا کو دیکھا، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے بولنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دادا جان مجھے گھر کے کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان سب باتوں پر مجھے اعتراض ہے۔ میں آپ سے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ انشرا کی ماں اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر وہ ماں کو دیکھے بغیر اپنے دادا سے مخاطب تھی۔ دادا کہنے لگے، بتاؤ بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دادا جان میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہوں، اب مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ دادا زور سے دھاڑنے لگے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یونیورسٹی میں جاؤ گی، لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی؟ ہمارے خاندان کی کبھی کسی لڑکی نے دہلیز سے باہر منہ دیکھا ہے تو تم یہ کام کرو گی؟ خبردار اگر دوبارہ یہ نام لیا تو گھر میں رہو، گھر کے کام کرو جو لڑکیاں کرتی ہیں۔ انشرا کہنے لگی، مگر دادا جان میرا بھی پڑھائی پر حق ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو سنواروں، اپنا مستقبل بناؤں، خود کو کسی قابل بناؤں۔ آپ حویلی کی باقی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ مجھے کیسے قید کر کے رکھ سکتے ہیں؟ انشرا کا باپ غصے سے چلانے لگا تھا۔ بند کرو اپنی یہ فضول باتیں، تمہیں شرم آنی چاہیے، مردوں کے سامنے تم کیسے زبان چلا رہی ہو؟ حویلی کے سبھی بڑے یہاں پر موجود ہیں، اور تمہاری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگتا ہے تمہاری زبان اب کھینچنی ہوگی۔ انشرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی تھی، جو ہمیشہ اسے پیار اور محبت سے بات کرتے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں کتنا غصہ تھا۔ اسی وقت مصطفیٰ خان بھی کھانے کی میز پر آیا تھا۔ اس نے ماحول میں سنگینی محسوس کی۔ وہ سلام کر کے عین انشرا والی کرسی کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی جب نظر انشرا پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں یہ آنسو کیوں ہیں؟ وہ اتنی پریشان کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا ہوا ان سب لوگوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔
تب اسے اندازہ ہوا کہ انشرا نے شاید آگے پڑھنے کی بات کی تھی اور سب لوگوں نے اسے انکار کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دادا جان کہنے لگے، انشرا کھانا کھاؤ، کھانا یوں درمیان میں چھوڑ کر جانا بد اخلاقی اور بے مروتی کی علامت ہے۔ خبردار، اگر تم نے کھانا درمیان میں چھوڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انشرا نے انسنی کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ سبھی کو غصہ آ گیا، یہ لڑکی بہت خود سر ہو گئی ہے، بہت بدتمیز ہو گئی ہے، اس کی لگام اب کھینچنی ہوگی۔ انشرا کمرے میں آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سدرا اس کے پاس آئی، اسے گلے سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ یار، مجھے اندازہ تھا کہ لوگ نہیں مانیں گے، ہم لڑکیوں کو انہوں نے حویلی میں باندیا بنا کر رکھا ہوا ہے، صرف گھر کے کام کرتے رہو، اچھے اچھے کھانے بنا کر ان کے سامنے پیش کرتے رہو، اور پھر یہ حویلی میں کسی کے پلے باندھ دیں گے۔ مجھے زندگی سے نفرت ہو گئی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، سبھی خود غرض ہیں، مطلبی ہیں، لڑکوں کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت ہے، مگر ہم لڑکیوں کو جائز بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ کیسی منافقت ہے؟ وہ بھی پھٹ پڑی تھی، اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر دادا ابو نے اسے بھی یوں ہی حویلی میں قید کر دیا تھا۔ انشرا کہنے لگی، مگر میں ایسے قید ہو کر نہیں رہ سکتی، اگر مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ سدرا نے اسے ٹوکا، اتنا دور جا کر مت سوچو، اس مسئلے کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ روتے روتے چلائی، تم حویلی میں کسی ایسے انسان سے بات کرو جس کی دادا جان بہت مانتے ہیں، بہت سنتے ہیں۔ دادا جان تو اپنے بیٹوں کی ہی مانتے ہیں، اور تم نے میرے باپ کا رویہ دیکھا، میرے ساتھ کیسا تھا؟ وہ بھلا میری بات کیوں سنیں گے، کیوں مانیں گے، اور دادا جان سے کیسی سفارش کریں گے؟ سدرا سوچ میں پڑ گئی۔ آج کل وہ مصطفیٰ لالا کی بہت مانتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ جب سے مصطفیٰ لالا کو حکومت کی طرف سے تمغہ امتیاز ملا ہے، تب سے دادا جان کو ان پر فخر ہے، مگر آج سے پہلے ان کے ساتھ جو سلوک تھا وہ سبھی جانتے ہیں۔ انشرا کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ مصطفیٰ لالا میری بات سنیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ وہ تو بہت خروس ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، جب وہ اپنی لال آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے ڈر لگ جاتا ہے، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ سدرا کہنے لگی، یہی تو تم سب کا المیہ ہے، ہمیشہ انہیں خود سے دور رکھا، وہ بھی دوسری حویلی کے ہی فرزند ہیں، ان کا اس حویلی پر اور حویلی کے لوگوں پر اتنا ہی حق ہے اور اتنا ہی رشتہ ہے جتنا ہم باقی سب لوگوں کا۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ انہیں پرایا سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ پرایوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ورنہ وہ تو بہت اچھے ہیں۔ تم ایک بار ان سے بات کر کے دیکھو، وہ سمجھ جائیں گے۔ مگر انشرا کو اتنی امید نہیں تھی، ابھی تو بہت رات ہو گئی ہے، میں صبح جا کر ان سے بات کروں گی۔ سدرا اسے تسلی دے کر سب ٹھیک ہونے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مصطفیٰ خان کو بار بار انشرا کی روتی ہوئی آنکھیں پریشان کرتی رہی تھیں۔ پوری رات وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا کہ وہ کیسے انشرا کے اس دکھ اور احساس کو ختم کرے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی اپنے گھر والوں سے انشرا کے بارے میں بات کرے گا، اپنے بابا جان کو بتائے گا کہ وہ انشرا سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس حویلی میں اس کا بھی کچھ عرصے پہلے تک کوئی مقام نہیں تھا، اسے بالکل تیسرے درجے جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ وجہ تھی اس کی ماں۔ اس کی ماں کے ساتھ بابا نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، وہ غیر خاندان سے تھی، اس لیے حویلی کے لوگوں نے انہیں کبھی بھی قبول نہیں کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہمیشہ غیروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ چھوٹا سا ہی تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ تب اسے اچھے سے یاد تھا کہ بچپن میں وہ کیسے انشرا کو گود میں اٹھا اٹھا کر پھرتا تھا۔ جب چاچی اسے پیارے پیارے ننھے ننھے فراق پہناتی تو وہ اسے اٹھا کر اپنے بابا کے پاس لے کر جاتا، ان سے کہتا کہ یہ میری گڑیا ہے، مجھے بھی ایسی گڑیا لا کر دیں۔ تب بابا اسے مسکرا کر کہتے تھے، بیٹا میں تمہیں ایسی ہی گڑیا لا کر دوں گا، بلکہ یہی گڑیا میں تمہیں لا کر دوں گا جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔ تب وہ مسکرا کر ان کی بات پر سر ہلا دیا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اسے اپنے بابا کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا۔ اسے اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ بچپن سے انشرا کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے۔ اس سے وہ عمر میں بڑا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیسے اس کے دل میں انشرا بستی جا رہی تھی، اور اب یہ محبت جنون اختیار کر چکی تھی۔ مگر ابھی تک اس نے اپنی محبت کا اظہار نہ انشرا سے کیا تھا، نہ گھر میں کسی اور کو، مگر بابا اس کی آنکھوں میں آنے والے ہر رنگ کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ انشرا سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ مناسب وقت کے انتظار میں تھے کہ کب انشرا کا ہاتھ اس کے لیے مانگیں گے۔
صبح وہ دیر سے اٹھا تھا، پوری رات وہ انشرا کے بارے میں سوچتا رہا تھا تو اسے نیند نہیں آئی تھی۔ موبائل کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، اس کے آفس سے کال تھی۔ سر، آج آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، آپ کو ابھی صبح ہی آفس کے لیے نکلنا ہوگا۔ وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آج وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ جب وہ تیار ہونے کے بعد دروازے پر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کون ہے باہر؟ کس نے دروازہ باہر سے بند کیا ہے؟ تب اسے انشرا کی آواز آئی، میں ہوں انشرا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، کرو بات، دروازہ کھولو۔ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی مگر آج کیسے اس کے دروازے پر آ گئی تھی، اور ایسے کون سی بات تھی جو وہ صبح صبح اسے کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ سوچنے لگا کہ رات بھر وہ جو اس کے بارے میں سوچتا رہا ہے تو یقیناً اس کی سوچوں اور اس کے دل کی محبت نے انشرا کے دل پر بھی دستک دینی شروع کر دی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ سج گئی تھی۔ تو باہر سے دروازہ کھولوں گی تو پتہ چلے گا نا بات کیا ہے، اور میں ایسے کیسے تمہاری بات مان لوں؟ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری بات مانیں گے، تبھی میں دروازہ کھولوں گی۔ تب مصطفیٰ کو خیال آیا کہ اپنی جیب سے ادھر لاک کھولے۔ اس نے لاک گھما کر دروازہ کھول لیا تھا اور انشرا اس بات سے بے خبر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اچانک سے مصطفیٰ نے اسے پکڑ کر اپنے کمرے میں کھینچ لیا تھا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں اطراف میں اپنے بازو رکھ دیے۔ اب بولو، کیا کہنا چاہتی تھی؟ انشرا نے اسے اپنے انتہائی قریب دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح سے بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی تھی۔ ان آنکھوں میں عجیب سے رنگ نظر آ رہے تھے، محبت بھرے رنگ۔ انشرا نے آج تک کبھی کسی کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسے رنگ نہیں دیکھے تھے، اس لیے وہ گھبرا گئی تھی۔ مجھے آپ سے کہنا تھا، مجھ سے لالا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوبارہ مجھے لالا مت کہنا، میں تمہارے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ نہیں سنوں گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تو انشرا گھبرا گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کو بھائی نہیں بولوں گی تو کیا بولوں گی؟ سب لوگ مجھے یہی جانتے ہیں، سب نے یہی سکھایا ہے کہ حویلی میں سب لوگوں کو بھائی بولنا ہے، لالا بولنا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں؟ مصطفیٰ اس کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ کیونکہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں تو آپ میرے کیا ہیں؟ اس کے سوال پر مصطفیٰ اس کو دیکھنے لگا تھا۔ صبر کر جو، جلدی تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا۔ اب بتاؤ کیا بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے انتہائی قریب آیا تھا، اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے، اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے، اس کے اوپر جھکتے ہوئے بولا تو انشرا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ آپ مجھ سے پیچھے ہو کر بات کریں، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بامشکل کنٹرول کر پا رہی تھی۔ مصطفیٰ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی جاؤ، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا۔ انشرا وہاں سے جانے لگی جب مصطفیٰ نے دوبارہ سے بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے آن لگی تھی۔ تم، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، اس کے بے انتہا قریب تھے۔ انشرا تو بھول ہی گئی تھی وہ کس بات کے لیے آئی تھی۔ کتنی دیر لگی تھی اسے یاد کرنے میں، پھر کہنے لگی، دراصل میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ دادا جان سے بات کریں، وہ میرا آگے ایڈمیشن کرانے پر تیار ہو جائیں۔ مصطفیٰ کہنے لگا، فکر مت کرو، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا، میں ساری خوشیوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ جب انشرا اپنے کمرے میں آئی تو اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے آ کر رکی تو اس کا چہرہ خیال کی لالی سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار انداز میں مصطفیٰ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ آج تک وہ کبھی کسی مرد کے اتنے قریب نہیں آئی تھی، نہ کسی مرد نے اتنے قریب سے اتنے پیار سے دیکھا تھا، نہ اسے چھوا تھا جیسے مصطفیٰ نے۔ وہ بے اختیار انداز میں اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی اور پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اگلے دن رات کا وقت تھا، سبھی لوگ کھانے پر موجود تھے جب مصطفیٰ کہنے لگا، دادا جان مجھے آپ سے اور بابا جان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ دادا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے؟ مصطفیٰ کہنے لگا، ابھی نہیں دادا جان، آپ آرام سے کھانا کھا لیں، یہ بات سب کے سامنے نہیں اکیلی کرنے والی ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر وہ تو حیران رہ گئے، ایسی کون سی بات ہے بیٹا؟
مگر اس بار مصطفیٰ نے جواب نہیں دیا تھا، خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ جب وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو مصطفیٰ انہیں دادا کے کمرے میں لے کر آ گیا۔ دادا جان کہنے لگے، بتاؤ بیٹا، کون سی بات ہے؟ مصطفیٰ نے اپنے باپ مجتبیٰ کی طرف دیکھا۔ بابا جان آپ بتائیں، دادا جان کو اس کے بعد میں اپنی بات کروں گا۔ مجتبیٰ خان نے بتایا کہ میں اپنے مصطفیٰ کی شادی انشرا کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھائی صاحب سے پوچھیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہے۔ دادا جان اب وہ مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگے، اور تم نے کیا بات کرنی تھی؟ مجھے یہی بات کرنی تھی دادا جان کہ میں انشرا کو پسند کرتا ہوں اور ہر حال میں اسی کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ میری شادی سدرا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو اپنے فیصلے اور پسند سے آگاہ کر دوں۔ دادا جان کہنے لگے، انشرا بہت بدتمیز اور خود سر ہو گئی ہے، بہت بے لگام ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس کے ماں باپ سے بات کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جب انہوں نے انشرا کے ماں باپ کو مصطفیٰ کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ تو بہت پریشان تھے کہ جس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ انشرا نے کیا تھا، اب اسے کون اپنائے گا۔ حویلی میں بہت سارے لڑکے تھے، مگر لڑکیوں کی بھی بہتات تھی۔ ان لڑکوں کو تو اچھے سے اچھی لڑکی مل جاتی، اور انشرا، وہ کیا کنواری بیٹھی رہ جاتی؟ اس کی خودسری کو جواز بنا کر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہ ہوتا۔ مگر اب سب سے خوبرو، لائق اور ذہین پولیس آفیسر ان کی بیٹی کا خواہش مند تھا، ان کا اپنا تھا، بھائی کا بیٹا، انہیں بھلا کس بات پر اعتراض ہوتا؟ اگلے دن شام تک پوری حویلی میں یہ خبر پھیل چکی تھی۔ انشرا کو بھی یہ خبر پتہ چل گئی تو اس کے سینے پر گویا سانپ لوٹ گیا۔ وہ بری طرح سے غصے میں آ گئی۔ میں نے اسے اس لیے کہا تھا کہ وہ دادا سے میرے آگے پڑھنے کی بات کریں، اور وہ میرے ساتھ شادی کرنے کی بات کر گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی کر کے بچوں کو پال کر اپنی خواہشات سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی۔ میں اپنی پڑھائی آگے جاری رکھوں گی۔ سدرا اسے سمجھانے لگی، مصطفیٰ بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری کسی بات پر انکار نہیں کریں گے۔ تم ان سے پیار سے ہر بات منوا سکتی ہو۔ رات سب کے سونے کے بعد وہ غصے سے مصطفیٰ خان کے کمرے میں آئی تھی اور عین اس کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے سوال جواب کر رہی تھی۔ آپ نے میرے ساتھ شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ مصطفیٰ کہنے لگا، تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیا۔ ابھی تک تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلی؟ مطلب میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت اپنی فائلوں میں کام کر رہا تھا، اس لیے وہ انشرا کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ ایک تو تنہائی، اوپر سے رات کا وقت، اور اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ دروازہ کھلا تھا۔ کسی نے اگر انشرا کو یہاں پر دیکھ لیا تو خواہ میں ایک نئی کہانی بن جائے گی۔ اگر دروازہ بند کرتا تو باتوں کو نیا رخ مل جاتا، اس لیے وہ انشرا کو وہاں سے ٹالنے کے چکر میں تھا۔ تم یہاں سے جاؤ انشرا، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت تمہارا یہاں آنا مناسب نہیں ہے۔ کل تم صبح کے وقت مجھ سے بات کر لینا، میں تمہیں سب کچھ اچھے سے سمجھا دوں گا۔ مگر انشرا اپنی جگہ سے ہلنے پر تیار نہیں تھی۔ آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں، دادا کے کہنے میں آ کر مجھے شادی کے بندھن میں باندھ کر اسی گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ میں اپنی ساری خواہشوں سے دستبردار ہو جاؤں۔ آپ کو ہم لڑکیوں سے کس بات کی ضد ہے، کس بات کی نفرت ہے؟ آپ ہم لوگوں کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہمیں سکھ کا سانس کیوں نہیں لینے دیتے؟ ہمارے پر کاٹنے کے چکر میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ آدھی رات کو وہ اسے تقریریں کر رہی تھی، سوال جواب مانگ رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنے غصے کو ضبط میں کیا۔ اس وقت وہ اسے کمرے سے باہر کیسے نکالے؟ اسے ایک ہی طریقہ نظر آیا۔ اس نے بازو سے پکڑا، کمرے سے باہر نکال دیا، دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اب وہ زور زور سے دروازے پر دستک کرنے لگی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں۔ مصطفیٰ کو ڈر تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا، اور وہ تماشا بنانے کے حق میں نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اسے بازو سے پکڑ کر سدرا کے پاس لے کر گیا۔ اس پاگل کو سمجھاؤ، آدھی رات کو نیا تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر دندناتے ہوئے مجھ سے سوال جواب کر رہی ہے کہ میں اسے شادی کیوں کروں۔ بتاؤ اسے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اس لیے اسے شادی کروں گا، مگر اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے قید کرنے کے لیے، اس کے پر کاٹنے کے لیے اسے اپنا رہا ہوں۔ اس کی غلط فہمی دور کر دو اور اسے سمجھا لو کہ آدھی رات کو میرے کمرے میں آنا صحیح نہیں ہے۔ چند دن انتظار کر لے، نکاح کے بعد میرے ہی کمرے میں آنا ہے۔ وہ اس کی طرف سلگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔
اس کی آخری بات پر انشرا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کیا بات کیا ہے اس نے؟ میں اس کے کمرے میں جانے کے لیے مر رہی ہوں، اس سے شادی کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ سدرا نے بامشکل اس کا غصہ ٹھنڈا کیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اس وقت اگر کسی نے تمہاری ان تقریروں کو سن لیا تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ ابھی کے ابھی تمہیں ان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ کر ان کے کمرے میں چھوڑائیں گے۔ تب کیا کرو گی تم؟ جانتی ہو تم اس حویلی کے لیے اور اس رواج کو جب کوئی لڑکی اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو حویلی والے اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، اس کی زبان کھینچ لیتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ خود کو حالات کے مطابق چھوڑ دو۔ جتنا احتجاج کرو گی، جتنا غصہ کرو گی، تمہارے اپنے حق میں نہیں ہوگا۔ یہ تمہیں سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہرا دے گا۔ انشرا بہت روئی تھی، بہت تڑپی تھی۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے میں نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے، اور گھر والوں نے میری شادی کا فیصلہ کر دیا۔ تم لوگ تو مجھ سے بڑے ہو، پھر تم لوگوں کی شادی تو پہلی ہونی چاہیے تھی، میری ہی کیوں؟ میں تو حویلی میں سب سے چھوٹی ہوں، اور سب سے پہلے مجھے اس بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کا احتجاج، رونا چلانا کوئی بھی خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ سبھی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، سبھی خوش تھے کہ کتنے سالوں کے بعد حویلی میں کوئی فنکشن آ رہا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے بڑا پوتا تھا تو انشرا خاندان کی سب سے چھوٹی پوتی، اس وجہ سے سب کی خوشی عروج پر تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ انشرا کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھی، روئے جا رہی تھی، تڑپے جا رہی تھی، احتجاج کیے جا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ سبھی اسے سمجھانے لگے تھے، ارے ہر لڑکی کی زندگی میں یہ دن آتا ہے، مانا کہ تمہیں بھی فطری گھبراہٹ ہو رہی ہے جو ہر لڑکی کو محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، رشتے کو قبول کرنا اور نئے بندھن میں بندھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم تو ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا رہے ہو، تمہیں کس بات کی پریشانی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں مصطفیٰ جیسا آدمی مل رہا ہے جو تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ فکر مت کرو، ساری پریشانی کو اپنے دماغ سے نکال دو، دیکھنا مصطفیٰ تمہیں اتنا پیار دے گا کہ تم ساری کمیوں کو بھول جاؤ گی۔ یہ بات کہنے والی اس کی ماں تھی۔ انشرا نے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ ماں، آپ تو میری ماں تھیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ تو بہت اچھے سے جانتی ہیں میرے بارے میں کہ میں کیسی ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتی۔ میں نے کیوں آپ کی عزت پر دھبا لگانا تھا؟ کیوں آپ لوگوں کا نام خراب کرنا تھا؟ کیوں آپ لوگوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ کیوں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا؟ کسی نے بھی دادا کو یہ نہیں بتایا کہ میں غلط کام نہیں کروں گی؟ سب میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ ماں، سب لوگ۔ وہ روتی جاتی تھی اور اپنے آنسو خود ہی پونچھتی جاتی تھی۔ اب کسی نے بھی اسے کچھ کہنا سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ جانتے تھے کہ سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب وہ دن بھی آ گیا تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ ایک پل کو وہ بھی خود کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی کہ اس پر سے نظر ہٹانا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اب مصطفیٰ کے کمرے میں تیار کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سجی سنوری تھی، مگر وہ خود کو ابھی بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوئی تو اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ اسے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر پھولوں کی سیج تھی۔ وہ ان پھولوں کو نوچنے لگی۔ یہ سیج نہیں ہے، یہ میری بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہے کہ میں کیسے برباد ہوئی ہوں، کیسے میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے بے اعتبار ٹھہرایا۔ وہ روتی جاتی تھی، ان پھولوں کو نوچتی جاتی تھی، تبھی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مصطفیٰ تھا، جس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، بلکہ محبت و نرمی تھی۔ اس نے انشرا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ مت رو انشرا، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اور انشرا، وہ تو دھارے مار مار کر رونے لگی، جیسے اسے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا کندھا میسر آیا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے دکھوں اور غموں کو بہا سکتی تھی۔ وہ روتی جاتی تھی، بچپن سے ہونے والی اب تک کی ساری محرومیوں کو یاد کر رہی تھی، اور ان سبھی کو وہ آنسوؤں کے ذریعے سے بہا دینا چاہتی تھی، اور مصطفیٰ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں کی پوروں سے پونچھ رہا تھا۔ مت رو تم، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تم جو کہو گی وہ میں کروں گا۔ اب مصطفیٰ نے اسے ساری بات بتائی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی شادی اس لیے کی ہے
تاکہ تمہیں وہ ساری خوشیاں دے سکوں جن پر تمہارا بھی حق ہے۔ اب تم میری زندگی میں آ گئی ہو تو کوئی تم پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کر سکتا، کوئی تم پر کوئی الزام تراشی نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے تمہیں کچھ بھی غلط کہا، کچھ بھی الٹا سیدھا بولا، تو میں یہاں پر موجود ہوں، میں سب کو جواب دے لوں گا، اور تمہاری حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس نے انشرا کو یقین دلایا کہ وہ اس سے ہمیشہ اسی طرح محبت سے پیش آئے گا، اسے مان دے گا، عزت دے گا، اور انشرا اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے انشرا کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی، اور پھر وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ اگلے دن جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو ایک نئی انشرا سب کے سامنے تھی، ایک پر اعتماد، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والی، کسی سے بھی نہ ڈرنے والی، نہ جھجکنے والی، اور یقیناً یہ اعتماد اسے مصطفیٰ کا ہی دیا گیا تھا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ ہر اس جگہ پر لے کر جاتا تھا جہاں پر انشرا جانے کی خواہش کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسے کہنے لگی، آپ سچ میں مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائیں گے نا؟ جب وہ اسے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے کر آیا تو اس نے پوچھا۔ مصطفیٰ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے تمہارے ایڈمیشن کی بات کر لی ہے، فکر مت کرو، پھر تمہیں مجھے بھی وقت نہیں دینا۔ وہ پیار سے دیکھتے ہوئے بولا تو انشرا کہنے لگی، آپ میری دعاؤں کا ثمر ہیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہوگا، اتنا خیال رکھنے والا، اتنی محبت کرنے والا، مگر اب مجھے پتہ چلا ہے کہ خواب یوں بھی سچے ہوتے ہیں، دعائیں یوں بھی پوری ہوتی ہیں۔ مصطفیٰ اس سے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے انشرا، جتنی میں تم سے محبت کرتا ہوں اس کے لیے اگر میں ساری خوشیاں بھی تمہارے قدموں میں لا کر نچھاور کر دوں تو وہ بھی کم ہے۔ میری محبت پھر بھی ان کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ اب ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اس دن وہ دونوں ایک ساتھ ناشتے کی میز پر آئے تھے۔ انشرا جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر سبھی لوگ چونکے تھے۔ دادا کہنے لگے، خیریت ہے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے صبح صبح؟ تم ہماری بات کی بہت نافرمانی کر رہے ہو مصطفیٰ۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں باہر نہیں جاتی، مگر تم اپنی بیوی کو لے کر ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس میں جاتے ہو۔ اب بہت ہو گیا، اب اسے گھر پر رکھو، گھرداری سکھاؤ۔ مصطفیٰ نے گھوٹتی ہوئی نظر دادا جان پر ڈالی۔ دادا، یہ میری بیوی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اپنی بیوی کو کیسے رکھنا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے۔ آپ مجھے یہ سب نہیں سکھائیں گے۔ تم اس وقت صبح صبح اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دادا جان کو مصطفیٰ کی بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولے، اس کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا ہے، آج میں اسے چھوڑنے جا رہا ہوں، آج اس کا پہلا دن ہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب منہ کھولے وہ مصطفیٰ کو اور انشرا کو دیکھ رہے تھے جو اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی، اور مصطفیٰ ناشتہ کر کے اٹھ کر آ چکا تھا۔ اس نے یہ بات ایسے بتائی تھی جیسے موسم کی بات ہو، جبکہ سب لوگوں کو تو غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے اسے یونیورسٹی میں جا کر ایڈمیشن کروایا ہے؟ جب میں نے منع کر دیا تھا کہ حویلی کی لڑکیاں باہر جا کر نہیں پڑھتی، تم لوگوں کی میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تم خاندانی اصولوں سے ٹکر لے رہے ہو مصطفیٰ، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس بات پر مصطفیٰ کہنے لگا، مجھے انجام کی فکر نہیں ہے دادا جان، اور مجھے جو صحیح لگے گا وہ میں کروں گا۔ میری بیوی کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کرے۔ آپ یا میں کوئی نہیں ہوتے جو اسے اس کے حق سے محروم رکھیں۔ میری بیوی یونیورسٹی میں جائے گی اور ہر اس جگہ جائے گی جہاں پر یہ جانے کی خواہش رکھتی ہے، اور آپ فکر مت کریں، اس کے سارے اعمال کا جواب دہ میں خود ہوں گا۔ میں اسے خود ہی یونیورسٹی سے لے کر جاؤں گا، خود ہی واپس لاؤں گا۔ آپ میں سے کسی کو بھی کبھی زحمت نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کی کوئی فرائض ادا کرے۔ وہ اسے لے کر یونیورسٹی چلا گیا تھا۔ انشرا جانتی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے یہاں پر داخلہ دلوایا ہے، اور وہ اس کی عزت کو سنبھال کر رکھنا چاہ رہی تھی۔ کبھی بھی کسی کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا سوچے، کوئی غلط بات کرے۔ وہ گھر سے پردے اور برقعے میں آتی تھی اور سارا دن اسی طرح پردے میں رہتی تھی۔ کبھی کسی نے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہاں پڑھنے آتی تھی، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جب ان لڑکیوں کو دیکھتی تھی جو لڑکوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے رہتے تھے، یا پھر غلط حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، یا پھر غلط سرگرمیاں کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں، کلاسز بند کر کے لڑکوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں، تو اسے دیکھ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا۔ کیسی لڑکیاں گھر سے پردہ دار بن کر آتی ہیں
اور یہاں پر آ کر اپنے سارے پردے اتار دیتی ہیں؟ محابہ پھرتی ہیں یہ سوچ کر کہ گھر والوں کو کون سا پتہ ہے جب اللہ کی مقرر کردہ حد سے زیادہ تجاوز کی جائے تو وہ انسان کو اس کے کیے کی سوچ سے بھی زیادہ سزا دیتا ہے۔ اب وہ جا کر بھی ایسا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی جو اس پر اور مصطفیٰ پر کسی کو سوال اٹھانے کا موقع دے۔ اب مصطفیٰ کو حویلی والوں نے بہت تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم نے اپنی بیوی کو ضرورت سے زیادہ آزادی دے رکھی ہے۔ اگر کل کو اس نے کوئی گل کھلایا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سب سے زیادہ تم ہی منہ چھپاتے پھرو گے۔ آپ کو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ میری بیوی کے بارے میں ایسے سنگین الفاظ استعمال کریں۔ اگر آپ نے دوبارہ میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بولا تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ جس گھر میں میری بیوی کی عزت نہیں ہے اس گھر میں کوئی میری بیوی سے محبت نہیں کرتا، اسے کچھ نہیں سمجھتا، میں بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ انشرا کا ہاتھ تھام کر اسے گھر سے لے کر آ گیا تھا۔ ایک فلیٹ میں وہ دونوں رہنے لگے تھے۔ ان سے ملنے کے لیے صرف مجتبیٰ صاحب آتے تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ جیسے سب کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ رو رہے تھے جب اسے پتہ چلا کہ دادا جان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تب وہ ساری ناراضگی بھول بھال کر انشرا کو لے کر ان کو دیکھنے کے لیے آ گیا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ دادا جان اس کے لیے بہت اداس ہیں، بار بار اس کا نام لے رہے تھے۔ وہ بہت شرمندہ تھا کہ اس نے سب کے ساتھ سارے رشتے ہی توڑ دیے۔ رات کے سناٹے میں جب مصطفیٰ اور انشرا حویلی پہنچے تو فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ان پر سب کی نظریں پڑیں جو شاید اتنے عرصے بعد ان کے آنے کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر الجھن اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن انشرا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اسے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب سے پہلے سدرا لپک کر ان کی طرف آئی اور انشرا کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ اس کی دوست ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کا شکریہ ادا کیا اور پھر ان دونوں کو اندر لے کر گئی۔ مصطفیٰ اور انشرا سیدھے دادا جان کے کمرے میں گئے۔ دادا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور بہت کمزور لگ رہے تھے۔ انشرا اور مصطفیٰ کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور انہوں نے ہاتھ بڑھا کر انشرا کو اپنے قریب بلایا۔ انشرا نے ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انشرا بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، میں نے تمہارے خوابوں کو توڑنے کی کوشش کی اور تمہاری خواہشات کی نفی کی، دادا جان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشرا بھی رو پڑی۔ اس نے کہا، نہیں دادا جان، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، میں جانتی ہوں آپ نے وہ سب اس لیے کیا کیونکہ آپ کو میری فکر تھی، لیکن مجھے اپنی منزل پانے کے لیے خود کو ثابت کرنا تھا۔ مصطفیٰ نے بھی دادا جان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دادا جان، آپ کو ہمارے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اب خوش ہیں اور ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگلے دن جب صبح ہوئی اور حویلی کے لوگ ناشتے کے لیے جمع ہوئے تو مصطفیٰ نے اچانک دادا جان کی طرف رخ کیا۔ دادا جان، میں نے آپ سے اور سب سے ایک بات کہنی ہے جو میں پہلے نہیں کہہ پایا تھا۔ سب لوگ خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے اور انشرا کا دل ایک بار پھر دھک دھک کرنے لگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ مصطفیٰ کیا کہنے والا ہے۔ مصطفیٰ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب نے اس وقت میری بیوی پر بے بنیاد الزام لگائے تھے، اسے بے لگام اور نافرمان کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کا نام خراب کرے گی، لیکن میں نے آپ سب کو غلط ثابت کیا۔ سب لوگ خاموش بیٹھے تھے اور مصطفیٰ بولتا جا رہا تھا، میری بیوی نے اپنے خاندان کا نام کبھی بدنام نہیں کیا، بلکہ اس نے اس حویلی کی عزت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس نے انشرا کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میری بیوی یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کر چکی ہے اور اب وہ ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت بھی کر رہی ہے۔ اس نے کبھی اپنے خاندان کی عزت پر داغ نہیں لگایا، بلکہ وہ روزانہ ہمارے خاندان کا نام روشن کر رہی ہے۔ وہ نہ صرف ایک قابل اور باصلاحیت عورت بن چکی ہے، بلکہ اس نے ہماری بیٹیوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی ہے۔ اس کے والد نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ ہاں، مصطفیٰ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے جو انشرا کے ساتھ کیا وہ اس کا حق نہیں تھا، ہم نے اسے قید کر کے رکھا،
آج جب یہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں اسے دیکھتی ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انہیں آزادی دی جائے تو وہ بھی اپنے خواب پورے کر سکتی ہیں اور اپنے خاندان کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ دادا جان بھی ان کی بات سے متفق تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، میں نے انشرا کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ غلط تھا۔ مجھے اس کی قابلیت پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد سب نے مل کر اس پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اب وہ واپس آ کر حویلی میں ہی رہیں، انہیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ نے ان سب کی بات کا احترام کیا اور کہا کہ وہ حویلی میں ہی رہیں گے۔ انشرا کے دل میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کہ وہ اس کی کامیابی سے بہت خوش تھے۔ اس وقت انشرا نے سب کی طرف دیکھا، سب اسے فخر اور احترام کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے خوشی ہے کہ آپ سب میری کامیابی سے خوش ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میں اس خاندان کو چھوڑ دوں یا اپنے رشتہ داروں سے دور رہوں، لیکن مجھے اس وقت خود کو ثابت کرنے کی ضرورت تھی۔ ان سب باتوں کے بعد انشرا کی زندگی میں خوشی خوشی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کا اصل مقصد خود کو ثابت کرنا تھا۔ اس نے اپنی جدوجہد اور محنت سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ عورت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی اور اگر اسے صحیح مواقع اور آزادی دی جائے تو وہ ہر وہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے جو اس کا خواب ہو۔ انشرا کی کہانی نے حویلی کے دیگر مردوں کے ذہن میں بھی ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم کے مواقع فراہم کرنے لگے۔ اب حویلی کی لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے شہر کے بہترین اداروں میں داخلہ دلایا جاتا اور وہ بھی معاشرے کا ایک مفید حصہ بننے کے لیے تیار تھیں۔ انشرا کی کامیابی نے ایک نئی روایت کی بنیاد رکھی جس نے پورے خاندان کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ کی حمایت اور انشرا کی ہمت کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے ثابت کر دیا کہ سچے پیار اور اعتماد سے ہر رکاوٹ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔